جی مفتی صاحب، جس طریقے سے جموں کشمیر میں ایک کمپین جو ہے وہ چل رہی ہے اور جموں کشمیر سے ڈرگ کو بالکل اریڈیکیٹ کرنے کا جو ایک منصوبہ بھی بنایا گیا، اور اس سلسلے میں تھانہ منڈی میں ایس ڈی ایم صاحب نے بھی تمام علماء اکرام کا بھی ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں یہی کہا گیا ہے کہ ڈرگ کو جو ہے وہ ختم کرنا. تو اس سلسلے میں آج آپ نے جامع مسجد تھانہ منڈی میں بھی ایک اہم بیان دیا، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سننے والے ناظرین و سامعین کو سلام پیش کرتے ہوئے یہی بات عرض کرنی ہے، جیسا کہ آج جمعہ کے خطاب میں بھی میں نے عرض کیا کہ اس وقت جن پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، دقتوں سے اور جن اذیتوں سے ہمارا پورا سماج، سوسائٹی اور ہم سارے لوگ جوجھ رہے ہیں اور پریشان ہیں، ان میں سر فہرست منشیات کی وبا ہے. اور یہ ایسی بیماری ہے جس کی روک تھام اگر اب بھی ہم نے نہ کی اور ہم غفلت کی نیند سوئے رہے تو نتیجتاً ہمارا پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، ہماری پوری ملت اور پوری کی پوری قوم تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گی. ڈرگز کے حوالے سے جہاں انتظامیہ نے شکنجہ کسنے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور ہماری یہاں کی مقامی انتظامیہ، چاہے ایس ڈی ایم صاحب ہوں، آنریبل ڈپٹی کمشنر صاحب ہوں، اور اوپر ایل جی صاحب تک، وہ سارے کے سارے اس وقت فکر مند بھی ہیں اور کڑے سے کڑے اور سخت سے سخت اقدامات کے لیے وہ لوگ تیار بھی ہیں. میری اپنے سننے والوں سے 2-3 گزارشات رہیں گی کہ یہ جو بیماری اور پریشانی ہے، یہ ایک فرد تک جو ہے منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. ایک شخص جب ڈرگ کا شکار ہوتا ہے، ایڈکٹ ہوتا ہے، نشے کی لت میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ صرف اپنے آپ کو تباہ نہیں کرتا، اپنی صحت کو، اپنی جوانی کو، اپنی مال کو، اپنی جان کو، بلکہ اپنے پریوار کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو رسوا اور ذلیل کرتا ہے. یہ جان کا بھی نقصان ہے، مال کا بھی نقصان ہے، وقت کا بھی نقصان ہے، اور پورے گھر اور پریوار اور ایک پورا ہنستا کھلکھلاتا مسکراتا جو ہے وہ گھر اور پریوار جو ہے وہ اجیرن ہو جاتا ہے. اور اس شخص سے جو ڈرگ کا ایڈکٹ ہو، اس سے سماج بھی گھن کرتا ہے، اس سے لوگ بھی دور کرتے ہیں. تو ایسے حالات میں جب یہ اتنی خطرناک اور مہلک بیماری ہے اور ایسی خطرناک اور موذی چیز ہے جس کے اوپر ہمیں بند باندھنا چاہیے، اس کے لیے سب سے پہلے میری گزارش رہے گی پیرنٹس سے، والدین سے، کہ سب سے بڑی جو اس کی وجہ ہے، کارن ہے، روٹ کاز ہے، وہ ماں باپ کی غفلت ہے اور ان کی عدم تربیت ہے اور ان کا توجہ نہ دینا اور بے فکری ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. ورنہ پولیس انتظامیہ ہو یا سول انتظامیہ ہو، ریاستی یا یونین ٹیریٹری کی جو ہے وہ گورنر انتظامیہ ہو، یا علماء ہوں، خطبہ ہوں، اسکالرز ہوں، ٹیچرز ہوں، جتنے پروفیشنلز ہیں یا موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، یا دیگر بہت ساری این جی اوز اور تنظیمیں بھی اس نشہ مکت کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ کب تک کام کریں گے اور کتنا آپ کو روکیں گے جب تک ہمارے نوجوان اپنے آپ کو اندر سے بدلنے کا تہیہ عزم اور ارادہ نہیں کرتے. خود کو بدلنے کے لیے ہمیں پرعزم ہونا ہوگا. اس کے لیے ہر جوان کو، ہر بڑے کو، ہر چھوٹے کو، ہر بوڑھے کو، ہر بچے کو، گھر کو اور گھر کے ہر فرد کو اٹھنا ہوگا، اور بالخصوص والدین کو اپنے بچوں کی ہر ایکٹیویٹی پر کڑی نگاہ رکھنی ہوگی. وہ صبح کہاں جا رہے ہیں، دوپہر کہاں ہیں، شام کہاں ہے، رات کہاں گزر رہی ہے، وہ جو پاکٹ منی لے رہے ہیں وہ کہاں سپینڈ کر رہے ہیں، ان کا ٹائم کہاں پر سپینڈ ہو رہا ہے، ان کا فرینڈ سرکل کون سا ہے، کون کون کزن ان کے ساتھ ہیں، روم میٹس کون ہیں، کلاس میٹس کون ہیں. ان کے اوپر جب تک بھرپور آپ سرویلنس نہیں لگائیں گے تب تک آپ اپنے بچوں پر قابو نہیں پا سکتے. اس کے ساتھ ساتھ جو بری صحبت ہے، برا ماحول ہے، بری عادات ہیں، یہ بھی ایک کاز ہے اس ایڈکشن کا. لیکن ان سب کا ایک ہی حل ہے. اللہ کا خوف نہیں ہوگا، دینی ماحول نہیں ہوگا، گھروں کی تعلیم اور تربیت نہیں ہوگی، بچوں کو نیک لوگوں کی اور مسجدوں کی سے تعلق بنانے کے لیے ہم موٹیویٹ نہیں کریں گے، تب تک یہ روحانی بیماری ہے. یہ انسان کے نفس کو کھوکھلا کرتی ہے، پھر اس کے بعد جسم کو تباہ و برباد کرتی ہے. اس کے لیے روحانی معالج اور طبیب بھی ضروری ہے. نیک لوگوں سے ان کا تعلق ہو، اللہ والوں سے اٹھنا بیٹھنا ہو، مسجدوں کے ماحول میں ان کو لے جائیں، اچھے لوگوں سے ان سے ملائیں، بری صحبت، برے ماحول، برے ساتھ سے اپنے بچوں کو دور کریں. اور جو پیڈلرز ہیں، وہ کون ہے جو نہیں جانتا ہم میں سے؟ اب کوئی آنکھیں ہی بند کر لے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ اکثریت ہمارے سماج معاشرے جو بھی کوئی غلط کرتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. اس کی ایکٹیویٹی، اس کی ہاؤ بھاؤ، اس کا چال چلن، اس کا وے آف ٹاکنگ، وے آف لیونگ ہم سب پہچان لیتے ہیں، کسی نہ کسی حد تک ہمیں سمجھ آتی ہے. ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھی جائے. یہ انسان نہیں ہے بلکہ انسانی شکلوں میں یہ شیطان اور درندے لوگ ہیں. اور یاد رکھیں جو پیڈلنگ کا کام کرتے ہیں، اگر آج ہماری
تھوڑی سی ہرس ہوس یا مالی مفاد اور لالچ کی وجہ سے کسی گھر کا چراغ بجھتا ہے، کسی ماں کا لال جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے، یا وہ ایڈکٹ ہوتا ہے، یا کسی بچے کی موت ہوتی ہے، یا وہ اس لت میں مبتلا ہوتا ہے، تو کسی کے گھر کو تباہ کرنے والے کی اپنی نسلیں کبھی جو ہے وہ بربادی سے بچ نہیں سکتی. وہ خود بھی تباہ ہوں گے، وہ دنیا میں بھی برباد ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان کی نسلیں جو ہے وہ اس سزا کو بھگتیں گے. اور یاد رکھیں جو ڈرگز کو لیتے ہیں، اگر آج وہ نیت ارادہ عزم کریں گے محض اللہ کی رضا کے لیے، صرف سرکار کے ڈنڈے کے خوف سے نہیں، ایک دن بچیں گے 2 دن، لیکن مرنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اس لیے اس پیارے اللہ کو اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے بحیثیت ایک مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر برائی سے، ہر جو ہے وہ نشہ آور چیز سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے. شراب کا ایک قطرہ ہو، ڈرگز کی ایک ٹیبلٹ ہو، چاہے وہ انجیکٹ کیا جائے، چاہے سونگا جائے، چاہے لیا جائے، چاہے پیا جائے، وہ اسی طرح اسلام میں حرام ہے. جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، جس طرح شراب اسی طرح حرام ہے جس طرح پیشاب کے قطرے حرام ہیں. اس لیے فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی پانی کے برتن میں، ٹب میں، یا کسی پانی میں شراب کا قطرہ پڑ جائے یا پیشاب کا قطرہ پڑ جائے، وہ دونوں یکساں ہیں، برابر ہیں، ایک جیسے ہیں. تو یہ اس طرح ہے جس طرح کوئی پیشاب پی رہا ہے، اسی طرح ہے وہ ڈرگ کا جو ہے استعمال اور سیون کر رہا ہے. تو شرعی طور پر بھی منع ہے، قانوناً بھی اس کو منع ہے. ہمارا عرف عام میں ہمارا سماج بھی اس کو برا سمجھتا ہے، اور اس سے انسان کی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے. تو اس برائی سے نمٹنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو پرعزم ہونا ہوگا، صرف باتوں کی حد تک نہیں بلکہ پریکٹیکلی عملی طور پر ہمیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، اور جو اس کا شکار ہیں ان سے ہمیں نفرت نہیں کرنی، ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا، بلکہ پیار سے، محبت سے، اپنائیت سے، شفقت سے ہم ان کو سینے سے لگائیں گے، ان کو اپنے دل میں جگہ دیں گے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے پریوار کا حصہ ہے. وہ توبہ طائب ہو کر الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو غلطی سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے غلطی کی ہی نہیں. فرشتوں سے بھی اللہ بھلا دیتا ہے، اور کرامن کاتبین بھی جو ہے وہ اس کو مٹا دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. تو وہ مایوس نہ ہوں، وہ پرعزم ہوں، اور اس جو غلطی کوتاہی، جو ڈیمیج ہو گیا وہ ہو گیا، وہ توبہ طائب ہو کر وہ اس دھارے کے اندر جو ہے وہ شریک ہو جائے، اور ایک اچھے شہری اور ملک کے ایک وفادار سپاہی اور ایک اچھے جو ہے وہ انسان ہونے کا ثبوت دیں. اللہ کرے کہ اس بیماری سے، اس وبا سے، اس لت سے ہمارا پورا سماج، ہماری پوری ملت، ہماری پوری قوم، خاص طور پر پیارے نوجوان بھائی، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہمارے دوست، ہمارے بھائی جو ہیں وہ بھی اس سے جو ہے وہ پاک اور صاف رہیں، اور اس طرح مل کر ہمارا پورا یہ خوبصورت جنت نما خطہ جموں کشمیر، ہمارا وطن عزیز ہندوستان بھی اس نشے کو مکت کرے پورے ملک سے. ہم یہی کامنا کرتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں، یہی ہماری تمنا ہے. بہت بہت شکریہ.